بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم کے حوالے سے ہم بدعات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس میں چند بڑی بدعات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، جن میں ماتم کرنا، چہرے کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا اور ہمارے رکشوں، بسوں اور گھروں میں لوگوں کا مرثیہ چلانا، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں اور ان کے دلائل قرآن و سنت سے اور انہی کی کتابوں سے جو کہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ بات جس میں ثابت کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ آج ہم چند چھوٹی بدعات تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو بدعات میں نے پہلے ذکر کی ہیں ان کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، تو یہ بدعات جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے کچھ علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں، یعنی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اس مہینے کو لوگ سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور سوگ کے حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی شخص پر، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، اس پر سوگ نہیں منایا جاتا سوائے بیوی کا خاوند پر، تو وہ 4 مہینے 10 دن تک منا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں نہ نیا لباس پہنتے ہیں، نہ سلواتے ہیں، اور کچھ لوگ کپڑے الٹے کر کے پہنتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پرانا لباس نہیں ہے، لیکن ہم یہ الٹے کر کے پہنیں گے تو اس سے یہ پرانا لگے گا اور اس کے دھاگے وغیرہ کچھ نکلے ہوئے ہوں گے، تو جس سے جو ہے نا انسان فقیر نظر آئے گا، تو ایک ماتم والا اور ایک اس طرح کا نظریہ جو لوگوں کا پایا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اپنے بستروں کی چادریں الٹی کر کے بچھاتے ہیں، نہ جانے اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ الٹی کر کے چادریں بچھاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ چارپائیاں اپنی الٹی کر کے بچھا دیتے ہیں 10 محرم والے دن، ایسا بھی کوئی عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس مہینے میں واقعہ کربلا کو بڑے مبالغے اور رقت آمیزی سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں، لوگ بھی بیچارے وہ ان کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں مطلب ہمارے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں نا اصل میں محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بہت ہے، اس محبت کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم محبت میں یہ نہیں دیکھتے یا ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ بھائی ہر بندے کی عزت اور احترام تو کرنا ہے آپ نے، لیکن اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہمیں کوئی عمل بتاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کوئی عمل بتا دیا ہے تو ہم چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کر لیں، اور فیس بک پہ کوئی حدیث آ گئی، اس کے آگے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کا حوالہ ہے، تو ہم اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے جائیں۔ نہیں، بہت سے لوگ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو ایک بس میں کوئی شخص چڑھتا ہے اور کہتا ہے جی یہ وہ سرما ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، ہمارے مسلمان دھڑ دھڑ لینے لگتے ہیں۔ یہ وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، لوگ فیس بک پہ اس کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چپل ہے یا جوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، یہ وہ برتن ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بال ہے، لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشین جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلائی مشین ہے، عجیب سی باتیں لوگ جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائی اس وقت کی کوئی بھی چیز اب باقی نہیں ہے، اس پر تحقیق کی ہے ایک ڈاکٹر نے ایک یونیورسٹی کے اندر، اور انہوں نے جہاں جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے بارے میں خبر دی گئی کہ دنیا میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز پڑی ہوئی، وہ کہتے ہیں میں نے خود جا کے PhD کا ان کا جو ہے وہ تھیسز موجود ہیں، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود جا کر وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں، کوئی بھی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائی ہم کون سے اسلام اور کون سی مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کی جائے، کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جان بوجھ کر ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ تو میرے بھائی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے ہر معاملے میں۔ اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام پر تنقید اور علماء کرام پہ تنقید کی جاتی ہے، اور کئی دفعہ ان کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ بھی نہیں اور یہ بھی غلط ہے۔ پھر 10 محرم کو
تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم و پرستش سمجھنا اور اس سے مرادیں اور منتیں مانگنا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ پھر 10 محرم والے دن اچھا 2 گروہ ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک گروہ ہے کہتا ہے جی ماتم منانا ہے، اور دوسروں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کھیر بنانا، کبھی حلیم بنانا، کبھی پانی کی سبیلیں لگانا، یہ دونوں غلط ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو یہاں ہم نے ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے دوسری بدعت ایجاد کر لی، اور ہم کیا کرتے ہیں جی پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا رہے ہیں، جی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا ہے۔ ایسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی کے نام کا منگتا نہیں بنا۔ اسلام تو ان چیزوں سے منع کرنے آیا تھا کہ بھئی ہر انسان وہ عزت والا ہے، اس کا تعلق صرف ایک اللہ سے ہونا چاہیے، اور لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں سے تعلق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذوالجناحین جو ہے یعنی 2 پر والے گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کے لوگ شریک ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور 10 محرم کو ماتم کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ دیکھنے جاتے ہیں، ماتم کو دیکھنا بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کھیل کود کی محفلیں ان دنوں میں اگر قائم کی جائیں وہ بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ 10 محرم کو مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی اور ماتم نوحہ شرکیہ الفاظ ادا کرنا ان ماتم اور نوحے کی مجالس میں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو اظہار غم کی خاطر زیب و زینت چھوڑ دینا اور عمدہ لباس کو چھوڑ دینا، خاص طور پہ خواتین کا ننگے سر باہر نکلنا اور ننگے قدم باہر نکلنا اور سارا دن ننگے بدن رہنا، اور 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز اور ان کے نام پر کھانا تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، کسی بھی ذات کا نام لے لیا جائے۔ تو میرے بھائی اگر کسی بھی ذات کا نام لیا جاتا ہے اور اس کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ، تو آپ خود قرآن پڑھیں، ہماری بات نہ مانیں، چھوڑ دیں۔ آپ قرآن کریم کھولیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ پڑھ لیں، جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن کریم کا ترجمہ کسی بھی زبان میں، آپ اس کو پڑھیں اور پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کسی بھی شخص کا یا کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی نبی اور ولی کا کھانا تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور ہم جو ہیں وہ اس دن میں کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے، ہم کھانا کھلانے سے نہیں روک رہے۔ کئی لوگ پھر یہ دلائل دینے لگتے ہیں، لو جی مولوی صاحب اب آپ کھانا کھلانے سے بھی روکیں گے؟ کھانا کھلانا نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، کھانا کھلائیں، لیکن کس کے نام کا؟ جس اللہ نے رزق دیا ہے، جس اللہ نے کھانا دیا اس کے نام کا کھانا کھلائیں، اپنے کھانے کو برباد نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کی نیت میں دھوپ میں بھی کھڑے ہوں، پیسہ بھی لگائیں، اپنا وقت بھی لگائیں، اپنی صحت بھی لگائیں، اور لوگوں کو پانی بھی پلائیں، سبیلے بھی لگائیں، اور بعد میں وہ ثواب کے بجائے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 1978 نمبر روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا۔ اس دن میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کبھی بریانی بنانے کے لیے، کبھی جو ہے وہ چاول بنانے کے لیے، پلاؤ، مختلف قسم کے سالن بنتے ہیں، حلیم میں گوشت ڈلتا ہے، تو بہت سارے ذبیحہ اس دن جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ علماء کرام نے تو لکھا ہے، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام اس طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں مطالب اولی النہا اور منح الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ 345 پر، کہ کچھ لوگ اس مہینے میں بدعات کرتے ہیں، اور ایسی ایسی بدعات، انہوں نے کچھ بدعات کا تذکرہ بھی کیا، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عاشوراء کی رات کو قیام کرنا، اور کچھ جو ہیں وہ اس رات میں جمع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ایک خاص نماز پڑھیں گے۔ اگر تو کوئی شخص، ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تو کوئی شخص پہلے بھی ہر رات تہجد پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس رات کو خاص تہجد کے لیے خاص کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں، اما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فهو من عمل من ضل سعيه في الحیاۃ الدنیا وهو يحسب انه يحسن صنعا۔ کچھ لوگ اس دن میں ماتم کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس دن شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ ان کا غم مناتے ہیں۔
میرے بھائی سب سے پہلے یہ بات یاد ہے، بلکہ پہلے ان کی پوری بات سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہر اس شخص کا عمل ہے، یعنی یہ ماتم کرنا کسی کی شہادت میں، یہ ہر اس شخص کا عمل ہے جو دنیا میں کوششیں کر رہا ہے لیکن اس کی کوششیں، اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ وَلَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ بِاتِّخَاذِ أَيَّامِ مَصَائِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْتِهِمْ مَأْتَمًا فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُمْ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی دنیا سے رخصت ہونے کے دنوں کو اور ان کے فوت ہو جانے کے دنوں کو بھی اللہ نے ماتم کا دن منانے سے منع کر دیا، یا کسی نے نہیں منایا تو ان سے جو بعد والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا باقی لوگ ہیں تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بات یوں سمجھ لیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منانے والے اور افسوس کرنے والے پچھلے جو 11 مہینے گزرے ہیں، کیا اس وقت انہیں افسوس کی یاد نہیں آئی؟ ان سے بڑے بڑے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اس وقت کیا کوئی گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے یعنی دنیا سے جانے کے دن کو ماتم منا کے اور جو ہے وہ رونے والا منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہو اور سارا؟ کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے نا۔ اگر تو اسلامی تعلیمات ہوں تو پھر تو صحابہ کرام ہمیں کر کے دکھا دیتے۔ صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھائی سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن منائیں، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمیں بھی ہے، لیکن ان کے نام پر عوام کو ورگلا کے اور بہلا پھسلا کے بدعات کی طرف لے جانا، میرے بھائی ہمارے جو سنی بھائی ہیں انہیں اس چیز کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں فوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دنیا سے جانے کے دن کو ماتم یا افسوس کا دن منایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مناتے ہو؟ ایسا کہیں ہے؟ تو میرے بھائی پھر ہم کون سی دنیا میں جی رہے اور کون سی بدعات کا، یعنی کون سی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے سنت کا سہارا لے رہے ہیں؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔